بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، تو ہمیں یہ روزے اس طریقے سے رکھنے چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا رات میں نماز پڑھنا، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، اور بعد میں اس کو تراویح کا نام دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ رات میں نماز پڑھا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دیگر راتوں میں بھی رات میں بیدار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ بچے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا احوال دیکھنے کے لیے آپ کے گھر میں انہوں نے رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات میں نماز پڑھنا۔ جس طریقے سے عام ایام میں آپ نماز پڑھتے تھے، اسی طریقے سے آپ رمضان کے مہینے میں بھی رات کی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس رات کی نماز کے لیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے، رات کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے، رات کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت جو سنن نسائی میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طریقے سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے رات میں نماز پڑھنے والا جو قیام اللیل کرتا ہے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے پاک و صاف کر دیتا ہے جس طریقے سے پیدا ہونے والے نومولود کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عظیم ترین فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تراویح کی نماز ہمیں باجماعت پڑھنی چاہیے، امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیا اور امام کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیا اور چلے گئے، ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابو داؤد میں آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، جب امام واپس ہو تو یہ بھی واپس ہو، کتب لہ قیام اللیلہ،
اس کو پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز زیادہ سے زیادہ آدھے پون گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا جو ثواب عنایت کرے گا وہ پوری رات کا، تو یہ جو ثواب ہے یہ بہت زیادہ ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کر رہا ہے، لہذا اس سے غفلت مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم آخرت کے خواہاں ہیں، اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، اور شیطان کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ آپ کو غفلت کا شکار بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں قیام کرے، رات میں نماز پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ جو اس نے پیچھے گناہ کی ہوں گی، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، اگر قدر والی رات ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ قدر والی رات ہے تو یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات تو جانی نہیں چاہیے، وہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اگر اس رات میں اگر ہم 1 ریال خرچہ کریں تو گویا کہ 83 سال کچھ مہینے ہم نے ہر دن خرچہ کیے ہیں۔ اگر ہم نے اس میں رات میں نماز پڑھی ہے، گویا کہ 83 سال ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ معمولی ثواب نہیں ہے۔ اگر ہم نے ذکر و اذکار کیے ہیں تو گویا ہم نے 83 سال کچھ مہینے کیے ہیں۔ یہ معمولی ثواب نہیں ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ اور یہ ثواب جو لیلۃ القدر کا ہمیں ملنے والا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، آئندہ سال ہم رمضان پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے، آئندہ سال قیام اللیل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال لیلۃ القدر ہمیں مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی۔ لہذا یہ رات اگر ہمیں مل جائے اور ہم صحت و عافیت کے ساتھ ہوں تو ایسی صورت میں اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں شب بیداری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، لنگوٹی کس لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بچوں سے دور ہو جاتے تھے، بلکہ اعتکاف بھی کرتے تھے، محض اسی لیے کہ تنہائی میں اللہ رب العالمین سے مناجات کر سکیں، خلوت میں اللہ رب العالمین سے گفتگو کر سکیں، جہاں پر ذہن کے اندر کوئی نہ بسا ہوا، صرف اللہ رب العالمین ہو۔ تو یہ جو راتیں ہیں رمضان کی بڑی عظیم ہیں، ان کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت رات قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، عظیم ترین ایام آنے والے ہیں، عظیم ترین رات جو لیلۃ القدر کی ہے یہ آنے والی ہے۔ میرے بھائی، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لیلۃ القدر کے سلسلے میں، یہ فی شہر رمضان، لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، فی العشر الاواخر، عشر اواخر میں، لیلۃ 21، 21ویں رات، او 23 یا 23ویں رات، او 25 یا 25ویں رات، او 27 یا 27ویں رات، او 29 یا 29ویں رات، او آخر لیلۃ من رمضان، یا رمضان کی آخری رات۔ من قامہا احتسابا، جو شخص احتساب کرتے ہوئے اس رات قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دے گا، وما تأخر، اس کی اگلی گناہیں بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کی فضیلت کو ہمیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم سحری کھائیں، سحری کے لیے بیدار ہوں۔ سحری کے لیے بیدار ہونا ہی گویا کہ نیت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جو شخص رات ہی میں روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں نیت میں اخلاص لانا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص پر مبنی یہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت میں اخلاص مطلوب ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ جب ہم سحری کھاتے ہیں ہمارا دن اچھا گزرتا ہے، ہمارے بدن میں طاقت رہتی ہے، ہمارا بدن توانا رہتا ہے سارا دن ہم کام بھی کریں تو، کیونکہ بدن کے اندر پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، طاقت موجود رہے گی۔ لیکن اگر ہم سحری نہ کھائیں تو ایسی صورت میں بھوکے رہنے کی جو مقدار ہے وہ لمبی ہو جائے گی، لہٰذا ہم دن میں کمزور پڑ جائیں گے جسمانی اعتبار سے، اور ہم سست پڑ جائیں گے، اور سستی کی وجہ سے یا تو ہم سوتے رہیں گے یا ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے، وہ عبادت بھی نہیں کی جائے گی جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے، اور تراویح کے لیے بھی شاید ہم تیار نہ ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے سحری کے سلسلے میں، آپ نے بیان فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سحری کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انہا برکہ، سحری کھانا باعث برکت ہے، آتاکم اللہ ایہا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اسے عطا فرمایا ہے، فلا تدعوہ، تو تم سحری کھانا نہ چھوڑو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ حکم بھی ہو گیا، فلا تدعوہ، تو تم سحری کھانا نہ چھوڑو۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کرتے ہیں تو میرے بھائیو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے حکم عدولی کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں رسول جو کچھ بھی دیں انہیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے منع فرمائیں باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سحری چھوڑیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا السحور کلہ برکہ، سحری باعث برکت ہے، فلا تدعوہ، تم اسے نہ چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی صحیح اسے ضرور پی لو، فإن اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ رب العالمین وملائکتہ، اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو سحری کھانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین کھانا قرار دیا، مبارک کھانا قرار دیا، جیسا کہ ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کی دعوت دی، اور آپ نے بیان فرمایا ہلم الی الغداء، ہلم الی الغداء المبارک، مبارک کھانے کی طرف آ جاؤ، مبارک کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی میں بھی روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مبارک غذا قرار دیا ہو، وہ مبارک غذا ہمیں لے لینی چاہیے اسی وقت میں جس وقت لینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور خود آپ کا فعل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعم السحور والتمر، بہترین سحری کھجور کھانا ہے، اور آپ نے بیان فرمایا یرحم اللہ المتسحرین، اللہ رب العالمین سحری کھانے والوں پر رحم فرمائے۔ تو جو لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ سحری کھاتے وقت ہم جو بھی کھجور میسر ہو انہیں بھی کھا لینا چاہیے تاکہ بدن میں قوت موجود رہے، بدن توانا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں بھی کچھ احادیث بیان فرمائی ہیں، لہذا ہمیں ان احادیث کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ باتیں رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، ان احب عبادی الی آجلہم فطرا، میرے محبوب ترین بندے وہ لوگ ہیں جو افطار جلدی کرتے ہیں۔ افطار جلدی کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے فوری طور پر روزہ افطار کر لیا جائے، احتیاط کی نیت سے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کا انتظار نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اندھیرا ہونے کا بھی انتظار نہ کیا جائے کہ آدمی دیکھتا رہے کہ میرا رواں دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے۔ اتنا انتظار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ دوری اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ لہذا ہمیں افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور بہت دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہودی روزہ افطار کرنے میں دیری کرتے ہیں، لہذا یہودیوں والی صفت ہمیں نہیں اپنانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک روایت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاثۃ یحبها اللہ، 3 چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین محبوب رکھتا ہے، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تعجیل الافطار، افطار جلدی کرنا، وتاخیر السحور، اور سحری لیٹ سے کھانا، وضرب الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ، اور نماز کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی نیت باندھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یعنی نیت باندھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، ارسال سے بہتر ہے کہ نماز میں ہم ہاتھ باندھیں، کیونکہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موطا میں بھی آتی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی ہاتھ باندھ کے رکھے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو سحری کھانے کے سلسلے میں اور افطار کرنے کے سلسلے میں بھی تھیں، افطار کرنے کے سلسلے میں تھیں۔ ہمیں ان سنتوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پابند بن جائیں اور متبع سنت بن جائیں، اور متبع سنت ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔